التماس سے سورہ فاتحہ آغا محمد نقوی ولد آغا محمد باقر ساجدہ بیگم بنت مرزا عابد مریم خاتون زوجہ حاجی عبدالعزیز عبداللہ حکیم ولد حاجی عبدالعزیز رقیہ فاطمہ بنت ظہور الحسن گل محمد ولد عبدالعزیز سید علی رضا کاظمی نادر رضا کاظمی قمر النساء شاہجہاں بیگم مہدی علی پروین کاظمی طاہرہ کاظمی معصومہ عابد ناصر رضا کاظمی اسد اقبال سید اقبال رضا کاظمی علامہ طالب جوہری فہمیدہ بیگم لیلہ بیگم حسنہ جوہری ظفر حسین جعفری سید آفتاب حسین استاد شہید سبط جعفر زیدی اور تمام حاضرین کے تمام مرحومین اور تمام شہداء اسلام کے لیے ثواب الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمد للہ رب غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا علی رسولہ الکریم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حاضرین اپنی حفظ و سلامتی کے لیے، مملکت پاکستان کے استحکام کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، علماء حق کی حفاظت کے لیے، تمام بے گناہ اسرا کی رہائی کے لیے، تمام بیماروں کی شفا کے لیے، ہم سب کی عبادتوں کی قبولیت کے لیے اور امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار بلند تر محمدی صلوات پڑھی۔ سب سے پہلے آپ تمام حاضرین کی خدمت میں شب ولادت باسعادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے یوم میلاد پر اللہم صلی علی محمد کہ یوم میلاد پر آپ تمام حاضرین کو مبارکباد عرض کرتے ہیں، اور موضوع گفتگو کیونکہ میں انشاءاللہ آخر میں امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بھی مختصر سا انشاءاللہ ان کے جو حالات صلح کے موقع پر جو حالات ہوئے اور امام کو صلح کرنا پڑی، وہ کیا وجوہات تھیں اور کیا افراد امام کو ملے تھے، کون سے گروہ امام کے ساتھ تھے کہ جن کی وجہ سے امام جنگ آگے جاری نہیں رکھ پائے، انشاءاللہ میں مختصر سا بالکل، کیونکہ تاریخ تو بہت وسیع ہے اور یہ موضوع بھی بہت جو ہے وہ مفصل ہے، لیکن میں مختصر سا ذکر کروں گا کیونکہ شب میلاد ہے، اس لیے اس سے قبل کہ ہم اس کی جانب آئیں، موضوع گفتگو گزشتہ شب آپ کی خدمت میں جو موضوع ہم نے عرض کیا تھا آپ سب کو یاد ہے، مقصد خلقت انسان، کہ انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں۔ سورہ مبارکہ احزاب کی 72ویں آیت گزشتہ شب ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھی تھی۔ میں صرف مختصر سا گزشتہ جو گفتگو تھی ہماری اس سے متمسک ہونے کے لیے میں مختصر سا صرف حوالے دوں گا، اور پھر ہم انشاءاللہ آگے پھر گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ گزشتہ شب ہم نے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا صرف اس لیے تذکر دے رہا ہوں تاکہ وہ گزشتہ درس ہمارے ذہن میں یاد آ جائے
ویسے الحمدللہ یاد ہوگا آپ کو، لیکن تھوڑا سا تذکر تاکہ وہ نکات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں کہ پچھلے درس میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ مقصد خلقت انسان کے عنوان سے ہم نے سورہ احزاب کی 72 نمبر آیت آپ کی خدمت میں تلاوت فرمائی تھی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ امانت ہم نے پیش کی زمین و آسمان کو، پہاڑوں کو، لیکن وہ امانت الہی کسی نے نہیں اٹھائی۔ تمام مخلوقات اس امانت کو اٹھانے سے بری الذمہ ہو گئی، لیکن حملہ الانسان، انسان نے اٹھا لی۔ حمل، ہا میم لام، حمل عربی زبان میں کہتے ہیں کاندھے پر بوجھ اٹھانے کو، حمل کہتے ہیں بوجھ اٹھانے کو۔ ہمیں معصومین کے خطبات میں حامل کا جملہ نظر آتا ہے، خصوصاً حضرت سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ جب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جناب سیدہ جب خطبہ دینے مسجد میں گئیں تو وہ جو خطبہ فدق کے نام سے مشہور ہے تاریخ میں، خطبہ فدقیہ یا خطبہ فدق، اس کے اندر جناب زہرا نے ہماری ایک ذمہ داری اس میں بیان کی ہے، اور بی بی نے کہا کہ انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیہ، کہ اے بندگان خدا، یعنی جناب زہرا نے سب سے خطاب کیا، صرف اسی نسل سے نہیں کیا، آج ہم سے بھی کیا، اور تا قیامت آنے والی ہر نسل سے سیدہ کا خطاب ہے۔ اور بی بی نے کیا کہا؟ انتم عباد اللہ نصب امرہ و نہیہ، کہ اے بندگان خدا، اللہ نے آپ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پرچم لہرانے والا ذمہ دار قرار دیا۔ کس کو؟ ہم سب کو، نہ کہ صرف معصومین کو۔ معصومین کی ذمہ داری انہوں نے تو احسن طریقے سے نبھائی، ہر امام نے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی ہے، کسی امام نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، کسی نبی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ہاں ان کا جو معاشرہ ہوتا تھا اس میں کمی ہے، مثلا پیغمبر اکرم نے جتنی تبلیغ کی مکہ کے اندر، 13 سال مکہ میں تبلیغ کی، مکہ جھکنے والا نہیں تھا، نہیں جھکا۔ مسائل ہو گئے نا، کافی مسائل ہوئے کہ رسول اللہ کو ہجرت کرنی پڑ گئی کیونکہ مکہ سرنڈر نہیں ہو رہا تھا۔ تو کمی کہاں پر تھی؟ پیغام حق میں کوئی کمی تھی، بلکہ ان قلوب میں کمی تھی جو لینے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ ہدایت ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، ابھی جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہدایت دے، مجھے ہدایت دے سے، لیکن ہدایت مانگنے کا ایک قانون ہے، یاد رکھیں عزیزان محترم، ہدایت بغیر ظرف و برتن کے نہیں لیں ورنہ نہیں آئے گی، یہ قانون قرآن نے رکھا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، کوئی چیز آپ بچے کو اگر کوئی چیز لینے بھیجتے ہیں مارکیٹ تو وہ شاپر کے اندر ڈال کے دیتا ہے، یا گھر کا کوئی برتن دے کر دودھ لینے بھیجیں دودھ والے کی دکان پہ، تو برتن اور ظرف ضروری ہے۔ ظرف یعنی برتن وہ دیں آپ تو وہ جا کے اس کے اندر لے کے آئے گا، لیکن اگر بغیر ظرف کے بھیج دیں وہ کیا لائے گا، کیسے لائے گا؟ ہاتھوں میں تو دودھ نہیں لا سکتا، لکوڈ، کوئی بھی لکوڈ، جوس ہو، دودھ ہو، وہ آپ بغیر برتن کے ظرف کے نہیں لا سکتے، اس کے لیے آپ کو ظرف ضروری ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب ہم اس سے ہدایت طلب کرتے ہیں کہ خدایا مجھے ہدایت دے، تو ہدایت سے پہلے ظرف ہدایت مانگیں، ظرف ہدایت، کیونکہ اگر وہ ہدایت کا برتن نہیں ہوگا تو ہدایت بھی نہیں آتی۔ اور وہ ظرف جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ظرف شرح صدر ہے، شرح صدر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں ہم پڑھتے ہیں نا، رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے قرآن کریم میں کہ خدایا مجھے شرح صدر عطا فرما۔ اب میں یہاں قرآنی الفاظ ہیں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے ذہن پہ ہم الفاظ تو قرآن سے لے لیتے ہیں لیکن معانی کلچرل ہوتے ہیں۔ صدر سے مراد ہم کہتے ہیں سینہ، بھائی کون سا سینہ؟ یہ والا ڈاکٹر جس کو چیر کے بائی پاس کرتا ہے وہی سینہ؟ قرآن اس سینے کی بات کر رہا ہے نا۔ صدر سے مراد یہ بدن کا سینہ نہیں ہے، صدر سے مراد روح کے درک کرنے کی صلاحیت ہے، فہم، ادراک، فہم و ادراک، یہ برتن ہے۔ جب تک فہم و ادراک، شرح صدر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے کیا کہہ رہے تھے؟ میرا یہ سینہ چوڑا کر دے، کتنا کر دے؟ میرا 37 انچ کا کر دے، 38 انچ کا، 40 انچ کا، یہ سینہ بدن کا سینہ نہ، خدا سے یہ تھوڑی مانگ رہے تھے۔ جیسے بعض لوگ یہی سمجھ لیتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، وہاں پہ خدا نے کہا کہ نعلین اتار کے آنا،
سورہ طہ، قرآن کریم کا سورہ طہ پڑھا ہے نا، معروف سورہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بولا نالین اتار کے آنا. اب بعض نے تفسیر کی کہ چپل اتار کے آؤ. یہی چپل جو ہم پہنتے ہیں ایرو سافٹ کی، باٹا کی، سروس کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام چپل، خدا یہ نہیں کہہ رہا چپل اتار کے آؤ. نالین تشبیہ ہے، نالین تمثیل ہے. قرآن کریم قرآن فہمی کے لیے بڑا دقیق ضروری ہے قرآن کو ہم نے سمجھنا، لیکن اس کے اسلوب اور معانی سمجھنے کے لیے پہلے قرآن کی زبان سمجھیں. اور مولا علی کہہ رہے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے پہلے قرآن کا محرم بنو. نامحرموں کے قرآن سمجھ نہیں آتا. محرم جیسے بھائی بہن کا محرم ہوتا ہے، شوہر بیوی کا محرم ہوتا ہے، اس گھر میں جا سکتے ہیں نا. بھئی اگر میرا گھر ہے، میرے گھر میں بہن ہے، زوجہ ہے، والدہ ہیں، تو میں تو محرم ہوں نا ان کے لیے، میں تو اس گھر میں جا سکتا ہوں. لیکن نامحرم نہیں آ سکتا، اس کو اجازت ہی نہیں ہے. جب تک محرم اجازت نہ دے نامحرم اندر نہیں آ سکتا. تو عزیزان محترم مولا علی کہہ رہے ہیں قرآن فہمی کے لیے محرم بنو. محرم پوچھا گیا اے ابو الحسن، اے مولا علی محرم سے مراد کیا ہے؟ میں کیسے محرم بنوں؟ قرآن سے کوئی رشتہ کیسے جوڑوں؟ تو امیر المومنین نے کہا القلب المؤمن حرم اللہ. مومن کا دل اللہ کا حرم ہے. اس دل میں نا جب بہت ساری محبتیں بیٹھ جائیں تو وہاں یہ محبتیں آ جاتی ہیں، کلام خدا نہیں آتا. پہلے اس دل کو پاک کرو، تطہیر کرو. پہلے اس دل کو بہت ساری محبتیں جو ہمارے دل میں جمع ہو گئی ہیں نا، مال کی محبت، اسباب کی محبت، منشا کی محبت، عہدوں کی محبت، دنیا کی محبت، رنگینیوں کی محبت، کیا کیا محبتیں. ابھی اگر چیک کریں، اگر کوئی ایسا ڈیٹیکٹر آئے، شاید سائنسدان بنا بھی لیں، ابھی بنائے ہوئے نا بہت سارے سائنسدانوں نے، سائنس تو جو ہے وہ ترقی کر کے کہاں تک پہنچ گئی، سائنسدانوں نے بنایا کوئی ایسا ڈیٹیکٹر کہ میرے دل پہ لگائیں، میرے بدن کے دل پہ لگائیں اور چیک کریں کہ یہ کیا کیا چاہتا ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے دل میں کتنی محبتیں ہیں، کیا کیا چاہتا ہے. تو عزیزان محترم امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں کہ محرم بنو قرآن کے، اور اس کے لیے پہلے دل کی تطہیر ہو. دل کی تطہیر کے لیے وہاں صرف اللہ کی محبت ہو. جب خالصتاً اللہ کی محبت ہوگی وہاں پہ پھر کلام اللہ آئے گا، پھر وہاں سمجھ آئے گا. اب قرآن کریم نے کہا کہ نالین، ہم سمجھے یہی چپل، کیونکہ ہم الفاظ، کیونکہ اردو زبان میں عربی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا، اردو زبان مکسچر ہے، ملاپ ہے، کئی زبانوں کا ملاپ ہے. اب عربی زبان کے جو الفاظ اردو میں استعمال ہوئے نا، تو یہ مت سمجھیں کہ اس کے معنی وہی ہیں جو اردو میں ہیں. عربی میں اور معنی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی آپ بیٹھے ہیں، میں آپ سے کہوں کہ آپ کا ایگزام ہوگا. ایگزام کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ امتحان. امتحان کہتے ہیں نا، ایگزام. ایگزام کیوں لیا جاتا ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کہاں تک پہنچا ہے اسٹوڈنٹ، اس کا لیول کہاں تک ہے. ایگزام کو اردو میں امتحان کہتے ہیں، لیکن عربی میں امتحان اور ورڈ ہے، لیکن اس امتحان کو جو ایگزام ہے اس کو اردو میں امتحان کہتے ہیں، عربی میں اختبار کہتے ہیں. عربی میں اختبار کہتے ہیں، خبر لینا، اختبار. عربی میں اس کو امتحان نہیں کہتے. لیکن اگر وہی لفظ قرآن میں آئے گا امتحان کا تو ہم کیا سمجھ رہے ہوں گے؟ ایگزام. ہمارے ذہن میں تو وہی آئے گا نا، کیونکہ ہمارے ذہن پہ اردو زبان کے معنی ہیں. تو جب اردو زبان کے معنی ہوں گے تو پھر ہم عربی کی طرف جب جائیں گے. اب ہمارے ساتھ مشکل یہی ہوتی ہے، جب ہم قرآن کی جانب جاتے ہیں تو ذہن میں بہت کچھ لے کر جاتے ہیں، ادھر کے معنی ادھر کے معنی سب اتنا کچھ لے کر جائیں گے تو پھر قرآن سمجھ نہیں آتا. اسی لیے قرآن فہمی کے لیے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ہم خالص ہو جائیں قرآن سمجھنے کے لیے. بس عزیزان محترم توجہ سے سنیں، نالین سے مراد اس آیت میں چپل نہیں ہے. نالین تشبیہ دی گئی ہے جو پاؤں میں پہنی جاتی ہے، تشبیہ دی گئی ہے. یعنی انسانی وجود میں سب سے کمتر چیز کیا ہے؟ سب سے نیچے پاؤں ہیں، سب سے کمتر پاؤں ہیں اور سب سے افضل سر ہے. تو پاؤں میں پہننے والی چپل سے خدا نے تشبیہ دی کہ اے موسیٰ نالین اتارنا. اب یہاں نالین سے مراد چپل اتارنا نہیں ہے. خدا نے کہا اے موسیٰ، نبی کو کہا ہے، لاڈلے نبی. حضرت موسیٰ کے بارے میں نا اللہ کے بڑے لاڈلے نبی ہیں. کیوں لاڈلے نبی ہیں؟ کیونکہ ان کی قوم ان سے بار بار مطالبے کرتی تھی آ کے. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو کہتی تھی آپ گوشت کھا کے، دل پہلے کہتے تھے گوشت منگاؤ،
ہمیں ایسی گائیں چاہیے، ہمیں وہ چاہیے. حضرت موسیٰ نے خدا سے دعا کی، وہ گائیں آ گئی، فلاں آ گئی. پھر کہا کہ اب ہمارا گوشت کھا کھا کے دل بھر گیا، اب ہمیں من و سلوہ چاہیے. اب حضرت موسیٰ نے جا کے پھر دعا کی، پروردگارہ. حضرت موسیٰ ان سے تنگ بھی آ گئے تھے کہ پروردگارہ میں آیا ہوں ان کی ہدایت کے لیے، یہ مجھے اپنے شکم پہ لگا کے رکھتے ہیں، یہ پیٹ پہ لگا کے رکھتے ہیں. ہمیں آج من و سلوہ چاہیے، آج یہ چاہیے، آج وہ چاہیے. یعنی مختلف قسم کے راشن مانگتے تھے. بھائی نبی آیا ہدایت کے لیے اور پوری قوم لگی ہوئی ہے اس سے راشن مانگنے پہ کہ آج یہ چاہیے، یعنی آج مینیو میں ہمیں یہ چاہیے. اس طرح کی بنی اسرائیل قوم تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی اللہ کے، ان کو خدا نے بولا کہ جب آؤ بارگاہ الہی میں، تو بارگاہ الہی میں آنے کا ادب یہ ہے کہ نالین اتارو. نالین کس کو تشبیہ دی خدا نے؟ چپل سے تشبیہ کس کو دی؟ سب سے کمتر چیز سے تشبیہ کس کو دی؟ خدا نے کہا اے موسیٰ جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو موسیٰ بن کے مت آؤ، میں اندر نہ ہو. تمہارے اندر جو میں ہے، میں یعنی یہ جو خودخواہی ہے، میں نہ ہو. موسیٰ بن کے نہیں آؤ، اللہ کا عبد بن کے آؤ، عبد خدا بن کے آؤ. یعنی نبی کو بھی خدا جب بارگاہ میں بلاتا ہے تو ادب سکھا رہا ہے. تو جب کسی نبی کو بھی خدا، کسی نبی کے اندر بھی خدا میں قبول نہیں کرتا، تو پھر ہمارے اندر میں کیسے قبول ہو جائے گی؟ جو ہمارے اندر میں آ جاتی ہے کہ بھئی میں ہوں. جیسے آپ نے دیکھا ہے نا بعض لوگوں کے اندر میں بہت ہوتی ہے، یعنی ہر گفتگو میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یوں کیا. اب بہرحال سیاست دان تو صحیح ہے، وہ تو ڈیموکریسی ہے، اس کے اندر وہ تو کر سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے کاموں میں. اب اس میں سے کیا ہوتا ہے؟ اخلاص ختم ہو جاتا ہے، خلوص ختم ہو جاتا ہے. بس عزیزان محترم توجہ کریں، یہاں پہ توجہ سے سنیں. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کئی مثالیں دی ہیں قرآن کریم میں. خدا نے کیا کہا؟ ہم نے یہ امانت دی، پہاڑوں کو دی، چرند پرند کو دی، دریاؤں کو چرند پرند کسی نے نہیں اٹھائی، انسان نے اٹھا لی. کیا تھی امانت؟ ذمہ داری، مسئولیت. مسئولیت کہتے ہیں ذمہ داری کو، عربی زبان میں مسئولیت کہتے ہیں. یعنی رسپانسبلٹی ہم نے اٹھائی ہے. کیا اٹھائی ہے؟ اب کل تک ہم یہاں تک پہنچے تھے کل کے درس میں کہ ہم انسان بننے آئے ہیں، یہاں تک طے ہو گیا تھا نا. اب ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں تک تو کل طے ہو گیا کہ ہم روئے زمین پر خلیفۃ اللہ بننے آئے ہیں، بن کر نہیں آئے، بننے آئے ہیں. اور پھر اس کے میں نے اور معنی کیا بیان کیے تھے کہ ہم پیدا انسان ہوئے ہیں لیکن مومن بننے کے لیے. مومن بن کر نہیں آئے، مومن بننے آئے ہیں. آئیں اب کلام امیر المومنین سے ہم دیکھیں گے کہ مومن بنا کیسے جاتا ہے. ویسے تو ماشاءاللہ ہم سب مومن ہیں، ابھی تو ہیں نا ماشاءاللہ، لیکن ذرا دیکھ لیتے ہیں نا جو مومنوں کا امیر ہے وہ قبول کر رہا ہے ہماری مومنیت کو. کوئی سوال تو یہ بنتا ہے نا، بھائی میں کہتا رہا ہوں میں مومن علی، میں شیعہ علی، میں شیعہ علی، ڈنڈورا پیٹوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مزہ تو جب ہے جب علی کہیں یہ میرا شیعہ ہے. مزہ تو جب ہے نا. بہت سارے لوگ آ کے دعویٰ کرتے تھے، آ کر کہتے تھے انا من شیعتکم، انا من شیعتکم. اہل بیت کی بارگاہ میں آ کے بہت دعوے کیے، اہل بیت نے رد کر دیے. سلمان و ابو ذر نے ایک بھی دعویٰ نہیں کیا، علی نے کہا یہ ہمارے پیروکار. انہوں نے کہا یہ ہیں، یعنی کیونکہ کردار بولتا ہے، زبان تھوڑی، کردار بولتا ہے. اب یہاں پر آئیں، میں نہج البلاغہ سے صرف آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کروں گا، توجہ سے سنیے گا. میں صرف نکات عرض کروں گا. یہ حالانکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے ایمان کے 4 ارکان کہ انشاءاللہ اس پہ باقاعدہ آپ کوشش کریں. ماشاءاللہ آپ کے ادارے میں علماء ہیں بھی، علماء آتے بھی ہیں، تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر دروس ہونے چاہیے. ایمان کے 4 ارکان، اور ایسے یعنی 1-2 درس کافی نہیں ہے، تقریباً کم از کم 5 درس یا 5 دروس اس کے اوپر ہوں تو پھر یہ جا کے کھلے. مطلب کہ کیونکہ میں صرف آج، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے ایک نشست کے اندر تو جتنا بیان ہو سکتا ہے میں اتنی کوشش کروں گا. میں صرف الفاظ بتاؤں گا، تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا اور آگے بڑھوں گا. مومن بننے کے صرف میں الفاظ بتاؤں گا آپ کو، اور اس کو بتا کے تھوڑی سی وضاحت کر کے الفاظ کی جتنا وقت ہوگا اور آگے بڑھوں گا. لیکن ان کی تشریح کی ضرورت ہے، ابھی میں نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے اتنا، لیکن ان تمام الفاظ کی تشریح کی ضرورت ہے. بس آپ توجہ سے سنیے گا. خداوند امیر المومنین نے کیا کہا؟ کل ہم نے 4 ارکان بیان کیے تھے، یاد ہیں آپ کو؟ صحیح ہے ماشاءاللہ. اور صحیح ہے ماشاءاللہ.
عدل جہاد، 2 رہ گئے، صبر یقین. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اپنے حافظے کی تیزی کے لیے اور حافظہ مضبوط ہونے کے لیے بآواز بلند سب مل کے محمدی صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صبر، یقین، عدل، جہاد، 4 ارکان، یعنی یہ 4 پلرز ہیں. اب ان چاروں کا مٹیریل بیان کر رہا ہوں میں، کیونکہ جب ان پلرز میں یہ مٹیریل ڈلے گا تو ایک ایک پلر کھڑا ہوگا وجود مومن میں، یعنی انسان کے وجود میں. یعنی یہ روح تعمیر کیسے ہوگی؟ وہ روح جو میں تعمیر کرنے آیا ہوں وہ ان 4 پلر سے ہو جائے گی. مولا علی نے کلی طور پر سب کچھ سمیٹ کے بتا دیا، اتنا آسان کر دیا ہمارے لیے کہ 4 پلر بتا دیے کہ بنیادی پلر، کہ ان 4 پلرز پہ آپ کے وجود کی عمارت کھڑی کر دو، آپ مومن بن جاؤ گے. زیادہ مشکل کام نہیں ہے. ہم مشکل پتہ کب ہوتی ہے؟ مشکل جب ہوتی ہے جب ہم میدان سے باہر کھڑے ہو کے سوچتے رہیں کہ یہ کیسے ہوگا. مشکل تو جب ہے، جیسے وہ ایک موضوع ہم نے بیان کیا تھا ایک جگہ پہ، ناکام اور کامیاب انسان. ہمارے یہاں ناکام کون ہے؟ ناکام وہ ہے جس کا رینک 10واں رینک ہے. جو فرسٹ آتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کامیاب ہے، جو سیکنڈ اور تھرڈ آتا ہے کہتے ہیں یہ کامیاب ہوا، جو 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th پوزیشن پہ ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں ناکام ہو گیا. نہیں، ناکام نہیں ہوا، یہ سب کامیاب ہیں. جس نے حصہ لیا وہ سب کامیاب ہیں، بس رینک مختلف ہیں، درجات ملے ہیں انہیں. ناکام ایک بھی نہیں ہوا. ناکام وہ تھا جس نے حصہ لیا ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں ناکامی کا معیار؟ ناکامی کا معیار یہ ہے کہ اس فیلڈ میں، اس میدان میں آیا ہی نہیں، وہ ناکام ہے. ناکامی اس کو کہتے ہیں. اگر میں کسی فیلڈ میں گیا، فرض کریں کسی ایگزام کے اندر مجھے 100 نمبر آخری پوزیشن ملی، 100 اسٹوڈنٹ تھے اور میرا 100واں نمبر آیا آخری، تب بھی میں ناکام نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ رینک کے اعتبار سے آخری نمبر پہ آیا ہوں، رینک کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، لیکن ناکام نہیں ہوا کیونکہ حصہ لیا ہے. ناکام وہ ہے جو میدان میں کودا ہی نہیں، باہر کھڑا دیکھتا رہا، نظارے کرتا رہا، ڈرتا رہا، خوف زدہ رہا کہ یہ کیسے ہوگا، وہ ناکام ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے یہ جو میں 4 ارکان بیان کروں گا اس کے 4 ستون اور بیان کروں گا. آپ نے ڈرنا نہیں ہے، حصہ لینا ہے، کیونکہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ کثیر اگر ذہن میں ہو تو قلیل کو بھی مت چھوڑو. جیسے ہماری نگاہ میں کثیر ہے نا کہ یہ سب کچھ مل جائے، تو امیر المومنین کہہ رہے ہیں یعنی اگر میں یہ کثیر چیزیں آپ کو بتاؤں گا زیادہ تو آپ پریشان نہیں ہوئیے گا. جتنا عمل کریں گے ہم، خدا اتنا کریم ہے، لطف الہی ایسا ہوتا ہے کہ خدا پھر دروازے کھولتا ہے، خود خدا کھولتا ہے. اب میں آخر میں عرض کروں گا کہ وہ لطف الہی کیا ہے. توجہ سے سنیں، میں جلدی پڑھوں گا کیونکہ اگر میں نے ایک کی وضاحت کی تو شاید فجر یہیں پہ ہو جائے، پھر ہمیں سحری بھی آپ کے ساتھ کرنی پڑے گی. لیکن بہرحال امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں مفضل بن عمر جوفی. یہ امام کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ مولا مسائل بہت ہیں معاشرے میں. کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ ہو یہ رہا ہے کہ کیمونسٹ سمجھتے ہیں نا، جو توحید کے خلاف، یا میں آج کی زبان میں اور ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کیمونسٹ کو اور وضاحت کرتا ہوں، کیونکہ کیمونزم ہو، سوشلزم ہو، کیپٹلزم ہو، امپیرلزم ہو، یہ جتنے بھی آج آپ کو سسٹم نظر آتے ہیں نا، یا اسی کی ایک شاخ ہے فیمنزم. ابھی 8 مارچ کو آپ نے دیکھا ہوگا فیمنزم کے نعرے، ایسی خواتین جو واقعی یہ فیمنزم نہیں ہے، اس کے نام پہ ایک فحاشی ہے. بہرحال فیمنزم ہو، یہ جتنے بھی ہیں ان سب کی ایک ماں ہے، ماں ایک ہی ہے جس نے یہ سارے بچے جنم دیے ہیں. زیونزم، سیہونزم، امپیرلزم، کیمونزم، سوشلزم، یہ جتنے بھی نظام ہے نا، سسٹم، ان کو ایک ماں نے جنم دیا ہے. ان کی ماں ایک ہے، اس ماں کا نام ہے میٹرلزم. میٹرلسٹ یعنی مادہ پرستی. اور دنیا میں اس وقت 2 آئیڈیالوجی ہیں، ایک مادہ پرستی ہے اور ایک خدا پرستی ہے. یعنی 2 آئیڈیالوجیز اس وقت دنیا میں ہیں. ہاں، اب اس کے اندر بہت ساری برانچز ہیں، ابھی ہم اس کی بحث میں نہیں جاتے، اندر بہت ساری اس کی شاخیں ہیں،
لیکن دو بڑی آئیڈیالوجیز اس وقت برسر پیکار ہیں دنیا میں جو مقابل ہیں ایک دوسرے کے، ایک خدا پرستی یعنی کہ الہی نظریہ، الہی آئیڈیالوجی، اور دوسرا شیطانی یعنی مادہ پرستی، میٹرلسٹ۔ اب یہ جو میٹرلسٹ ہے نا، میٹرلسٹ وہ ہیں جو مثلا خلقت کائنات کا موضوع ہو تو کہتے ہیں کائنات دھماکے سے خلق ہوئی۔ بہت سارے نظریات ہیں نا، آپ سب نے پڑھے ہوں گے، تھیوریز پڑھی ہیں مختلف، آپ سب نے تھیوریز پڑھی ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہمیں وہ بھی تھیوری پڑھنی ہے کہ جو ہمیں خدا سے جوڑتی ہے۔ بھئی یہ تو ان لوگوں کی تھیوری ہم نے پڑھی نا جو خدا تک ہمیں نہیں لے جاتے، جو مادے کا قائل بناتے ہیں، مادے کا۔ میٹرلسٹ ہمیں مادے کا قائل بنائیں گے۔ اب پڑھنے میں حرج نہیں ہے، منع نہیں کر رہے، کیونکہ تمام ادیان کا اسٹڈی کرنی چاہیے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن توجہ سے سنیں میٹرلسٹ کون ہوتے ہیں؟ یہ جو مادہ پرست کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ خدا نہیں بلکہ کائنات خود خلق ہو گئی۔ مختلف نظریات ہیں، کسی نے کہا ایٹم سے ہوئی، کسی نے کہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں بڑی خوبصورت اس کی تفسیر بیان کی ہے، خلقت کائنات کی، دخان اور گیسز وغیرہ، یہ وہ آج یہ جو گیسز وغیرہ یہ جو انکشافات ہو رہے ہیں، قرآن کریم نے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے کہا اولی الالباب، جو صاحبان عقل ہوں گے وہ آئیں گے۔ خدا نے یہ شرط نہیں رکھی کلمہ گو ہی آئے گا۔ اب دیکھیں قرآن نے بھی عجیب شرط رکھی ہے، یہ نہیں کہا کہ قرآن سے فائدہ صرف کلمہ گو اٹھائے گا مسلمان، خدا نے کہا جو بھی اولی الالباب غور و فکر کرنے والے ہوں گے وہ قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ ہوا بہرحال۔ بس توجہ سے سنیں، میٹرلسٹ کون ہوتے ہیں؟ جو مادے کے قائل ہیں، جو خدا کے قائل نہیں ہیں۔ اب امام صادق علیہ السلام کے دور میں بھی تھے، یہ ہر دور میں رہے، ابھی تو نہیں، ائمہ کے دور میں بھی رہے، انبیاء کے دور میں رہے۔ اب مفضل آئے امام صادق کی خدمت میں، کہنے لگے کہ مولا میٹرلسٹ اسلام پہ یلغار کر رہے ہیں، فلاں یہ یلغار کر رہے ہیں، فلاں یہ یلغار کر رہے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اگلے دن میرے پاس آنا نماز فجر کے بعد۔ امام نے مفضل کو اکیلے بلایا۔ ایک درس تو وہ تھا نا جو امام کلی طور پہ دیتے تھے، اصول کا، فقہ کا، منطق کا، یہ سارے علوم جو آج ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں نا، اصول و فقہ، منطق، یہ درس تو امام عمومی طور پہ دیتے تھے، لیکن ایک ایسا درس امام نے دیا کہ مفضل کو اکیلے بلا لیا اپنے گھر پہ، اور نماز فجر میں درس شروع ہوتا تھا فجر کے بعد، ظہر کی نماز اذان کے وقت ختم ہوتا تھا۔ اتنا لمبا درس امام ایک شاگرد کو دیتے تھے، لیکن آپ نہیں گھبرائیے گا، میں جلدی ختم کروں گا، میں فجر نہیں کروں گا، وہ تو امام دے رہے تھے مفضل کو۔ اب توجہ سے سنیں، پڑھاتے کیا تھے امام؟ سوال یہ بنتا ہے امام نے پڑھایا کیا؟ جانتے ہیں امام نے کیا پڑھایا مفضل کو؟ جو اسلام کے پاس آج یہ ساری چیزیں موجود ہے، کیونکہ دین اسلام ایک مکمل اور جامع آئین ہے، اللہ کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اسلام یہ تھوڑی ہے جو ہم نے دو چار چیزیں لے لی، ہم نے نماز لیا، روزہ لیا اور بولا جو نماز میں رک گیا سمجھ آیا یہی اسلام ہے، روزہ لیا کیا بس یہی اسلام ہے، کسی کو کچھ مل گیا اس نے کہا یہی اسلام ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے قصائی کی دکان پہ ہم گئے، گوشت کا جو حصہ پسند آیا وہ لے لیا، پورا جانور چھوڑا ہے، پورا ایک باڈی جو جانور کی تھی پوری باڈی نہیں لی، گوشت کا حصہ۔ کسی کو ران کا پیس پسند تھا، اس نے کہا ران کا پیس نکالو، کسی کو دل گردے پسند تھے، اس نے کہا یہ نکالو، کسی کو کچھ پسند تھا۔ یہ تو ہم نے چلے، اب گوشت میں مسئلہ نہیں ہے، گوشت آپ کو جیسا پسند ہے ویسے ہی کھائیں، لیکن اسلام ایسے نہیں لیں، ایسے جزیات اسلام کی نہیں لیں، یہی تو مشکل ہو رہی ہے آج ہمارے معاشرے میں۔ اسلام مکمل طور پر لیں، اسی لیے امام حسین نے کہا کہ دین لوگوں کی زبان کا ذائقہ ہے، چسکا بنا ہوا ہے، یہاں نوک پہ رکھتے ہیں، نوک پہ، اپنی پسند کا ہوگا تو اندر لے جائیں گے ورنہ اگل دیں گے۔ ہوتا ہے نا آج، یہ بتائیں اگر دین میں مثلا ایک ٹریک پہ چل رہا ہوں، فرض کریں میں اگر کسی ٹریک پہ چل رہا ہوں، اگر دین اس سے ٹکرا رہا ہوگا، دین اسے غلط کہہ رہا ہوگا، تو میں پہلا کام تو یہ کروں گا کہ دین کو ہی رد کر دوں گا، ورنہ دوسرا کام یہ کروں گا کہ دین میں سے اپنی مرضی کی چیزیں نکال کے اپنے ٹریک کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہی کرتا ہوں نا میں، اور یہ کتنا مشکل کام ہے، سب سے زیادہ مشکل کام یہی ہے کہ میں جس راہ پہ چلوں اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن پہ جاؤں، یہ مشکل کام ہے۔ اس سے آسان کام یہ ہے کہ میں راہ پہ چل کر قرآن سے سرٹیفکیٹ لینے نہ جاؤں، میں قرآن سے ہی پوچھ لوں صحیح راستہ کیا ہے۔ بھئی یہ آسان ہے نا، کیوں میں قرآن سے نہیں پوچھتا، اہل بیت سے نہیں پوچھتا کہ صحیح راستہ کیا ہے، میں جس راستے پہ جاؤں اور اس کا سرٹیفکیٹ لینے پھر قرآن و اہل بیت کے پاس جاؤں، یہ غلط کام ہے۔ صحیح کام کیا ہے؟ قرآن سے ہی پوچھ لوں۔ امام کی خدمت میں آئے مفضل اور کہنے لگے مولا یہ مسائل ہیں، امام نے کہا اگلے دن آ جاؤ، آ گئے۔
امام نے ان کو کیا پڑھایا؟ توجہ سے سنیں، یہاں اسٹوڈنٹ سارے تشریف فرما ہوں گے، اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کالجز میں پڑھتے ہوں گے، توجہ سے سنیں، امام نے مفضل کو کیا کیا پڑھایا؟ باٹنی پڑھائی، زولوجی پڑھائی، ایسٹرو فزکس پڑھائی، ایسٹرو فزکس یہ علوم، ایگریکلچر، یہ امام نے پڑھایا مفضل کو۔ سمندروں کے علوم، سمندروں کے اندر کتنے جانور ہیں، باہر کتنے جانور ہیں، جانوروں کی خلقت کیسے ہوئی، یہ جانور کیوں ہیں، اللہ نے کیوں رکھا، چونٹی کیوں رکھی، یہ ایک ایک جانور کو امام پڑھا رہے ہیں، حکمت ہے اللہ کی۔ اب آپ مجھے بتائیں اسلام کتنا وسیع دین ہے، اس کے پاس یہ سارے علوم ہیں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے کہ میں یہ ساری چیزیں کھولوں، ورنہ ایک ایک چیز کھولنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ جو ہم ناسا کے قصیدے پڑھتے ہیں نا، ناسا کے، ناسا کہاں پہنچ گیا، ناسا کہاں پہنچ گیا، بھائی ناسا کے جو پچھلے جتنے گزرے ہیں پروفیسرز اور جتنے بھی ان کے جو مرکزی لوگ گزرے ہیں، ان سے بھی پیچھے چلیں، جب ناسا نہیں بھی بنا تھا اس سے بھی پیچھے ہسٹری میں جائیں، جب ہم سائنٹسٹ کی ہسٹری میں جاتے ہیں، جا کر ان کو کھنگالتے ہیں، اور جب ان کی پیچھے سے بیک دیکھتے ہوئے جاتے ہیں نا کہ انہوں نے یہ مطلب کہاں سے نکالا، کہاں سے نکالا، کہاں سے نکالا، تو آخر میں جا کے ملتا ہے قرآن سے نکالا، آخر میں جا کے پیچھے ان کا وہ ڈور جا کر قرآن سے ملتی ہے کہ قرآن سے نکال کر، ہاں بس یہ کہ ایک یہ کام ہوا کہ بعض نے اپنا نام پیش کر دیا کہ میری تھیوری ہے، لیکن اصل کائنات کی جو اصل تھیوری ہے وہ قرآن ہے، قرآن ہے بھائی۔ فقہی احکام کی صرف 500 آیتیں ہیں قرآن میں، ٹوٹل 500 کے قریب فقہی احکام، جس کے اندر وضو، غسل، تیمم، زکوٰۃ، خمس، جہاد، جتنی بھی ہمارے فقہی احکام ہیں نا، اس کی ٹوٹل یعنی توضیح المسائل کے لیے ٹوٹل 500 آیات ہیں قرآن میں، ٹوٹل 500 کے قریب، تھوڑی اوپر نیچے ہیں لیکن 500 کے قریب۔ اور باقی سوال یہ بنتا ہے 6000 آیتیں کس چیز کی ہیں؟ باقی 6000 آیات، یہ سب 6000 آیات کائنات شناسی کی ہیں، یہ سارے علوم ہیں، ایسٹرو فزکس۔ سورہ رحمان ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات، اب وہ بہرحال ہم نے بیان کیا ہے، نیٹ پر موجود ہے، ہم نے طالب علمانہ تھوڑی سی اس کی تشریح کی ہے، طالب علم کی حیثیت سے کی ہے، وہ نیٹ پر موجود ہے، جو مومنین استفادہ کرنا چاہے وہ اس پہ سن سکتے ہیں۔ 12 لیکچرز ہیں ہمارے سورہ رحمان کی تفسیر پہ، اس میں یہ کہہ لیں کہ اس کی یا تو سائنٹیفک تفسیر اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور عصر حاضر کے حساب سے تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی ہم نے مختصر سی وہ کی ہے کہ اس کے اندر کس طرح خدا نے یہ جو مرج البحرین یلتقیان، یہ سارا جو بیان کیا، لؤلؤ والمرجان، اس کی چھوڑی سی ہم نے طالب علمانہ کی، بہرحال ابھی وقت نہیں، وہاں آپ سن سکتے ہیں، اسے استفادہ کریں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام اتنا جامع دین ہے، کائنات شناسی کے اوپر ایسی مدلل گفتگو قرآن نے کی ہے، سوسائٹی کے اوپر، سوشیولوجی آج ہمیں کیا بتاتا ہے علم سوشیولوجی، کہ معاشروں کے اوپر گفتگو کرتا ہے نا، زمینوں کے اوپر، سوشیولوجی نے تو ابھی بتایا، قرآن نے، علم سوشیولوجی کا منبع بھی قرآن ہے، قرآن نے پہلے بتایا کہ معاشروں میں کیا ہوتا ہے، تباہ کیسے ہوتے ہیں، پروان کیسے چڑھتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، ہمارا جو موضوع ہے ہم اسی کی جانب رہیں گے، توجہ سے سنیے گا، یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی ہیں تاکہ ہم قرآن کی جانب آئیں، رغبت کریں، دیکھیں کہ اسلام ایک جامع دین ہے۔ مفضل امام کے پاس آئے، امام نے آ کر ان کو، امام نے کیا کیا پڑھایا؟ یہ سارے علوم، باٹنی بھی پڑھائی، زولوجی بھی پڑھائی، ایسٹرو فزکس بھی پڑھائی، مفضل نے یہ سارا استفادہ امام کی بارگاہ سے کیا، آل رسول سے یہ در سے کیا۔ اب توجہ سے سنیں، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مومن کیسے بننا ہے۔ میں 4 ارکان بیان کروں، توجہ سے سنیے گا، صبر، یقین، عدل، جہاد۔ اب صبر کے 4 ارکان، پہلے صبر، صبر کی ہیڈنگ ڈالیں، اس کے 4 ستون، اور یہ 4 ستون جب صبر کے آئیں گے تو پھر ہمارے وجود کے اندر صبر آئے گا۔ اچھا، صبر کی میں پہلے ڈیفینیشن بیان کر دوں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں صبر کہتے ہیں بھاگ جاؤ، معذرت کے ساتھ ایسا ہی ہے نا، یعنی چھوڑ دو، چھوڑ دو بس نا، اس کو نہیں کہتے۔ عربی زبان میں یا قرآن کی اصطلاح میں دین صبر کہتا ہے مقصد کے حصول کے لیے راہ کے اوپر ڈٹ جانا، استقامت دکھانا۔ بادل آپ نے دیکھیں، بادل جب آتے تھے گزرتے تھے، بعض بادل ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ اب عربی زبان اتنی خوبصورت زبان ہے کہ بادلوں کے لیے بہت سارے جملے ہیں، کہیں پر غمام کا لفظ ہے، کہیں پر سحاب کا ذکر ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بادلوں کی کیفیت اور اس کے حساب سے ہے۔ سردی کے بادل کے لیے الگ لفظ ہے،
جو بادل بارش برساتا ہے پانی والا بادل اس کے لیے الگ لفظ ہے، جو خالی صرف گرجتے ہیں ان کے لیے الگ لفظ ہے، جو گزرتے جو تیزی سے چلتے ہیں ان کے لیے الگ لفظ ہے عربی زبان میں، جو آ کر ٹھہر جاتے ہیں پھر چلتے ہیں ان کے لیے الگ لفظ ہے۔ وہ بادل جو آ کر ٹھہر جائے اور ٹھہرنے کے بعد کئی کئی دنوں تک سر کے اوپر ٹھہرا رہے، اس بادل کو عربی زبان میں عرب لوگ ابر صابرہ کہتے تھے۔ صابرہ لفظ صبر سے صابرہ، عرب کے لوگ کہتے تھے صابرہ۔ کیوں کہتے تھے صابرہ؟ کیونکہ وہ ٹھہر جاتا تھا، استقامت کے ساتھ ایک جگہ رک جاتا تھا، چلا نہیں جاتا تھا، چھوڑ کے بھاگتا نہیں تھا۔ اسی لیے صبر کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کربلا والے صابر ہیں، سید الساجدین علیہ السلام صابر ہیں۔ بھئی صابر کس معنی میں؟ کیا وہ اپنے مقصد کو چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ ڈٹ گئے تھے، نظام ستم کے سامنے ڈٹ گئے تھے، استقامت دکھائی تھی، اسی لیے تو صابر ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ان اللہ مع صابرین، خدا صابرین کے ساتھ ہے۔ تو ہم ایسا ترجمہ نہ کریں معاذ اللہ صابر اور ہیں اور بھگوڑے اور ہیں۔ بھئی بھگوڑے کو ہم صابر کیوں کہتے ہیں؟ بھگوڑوں کے لیے تھوڑی جملہ ہی ہے صابر کا، اسی لیے خدا صابرین کے ساتھ ہے، بھگوڑوں کے نہیں۔ جو اللہ کی راہ میں آئیں، دیکھیں کہ مشکل ہے، جان چلی جائے گی، مال جائے گا، اولاد جائے گی، چھوڑ کے بھاگ جائیں، یہ بھگوڑے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑی خدا ہے۔ خدا صابرین کے ساتھ ہے جو مقصد کے حصول کے لیے ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، استقامت کے ساتھ چلیں، وہ صابر ہوتے ہیں۔ صبر میرے وجود میں، آپ کے وجود میں صبر کیسے آئے گا؟ جب چار چیزیں آئیں گی۔ پہلی چیز ہے شوق، لکھتے جائیں، شوق، شفق، زہد، ترقب۔ میں بیان ابھی کرتا ہوں اس کی ڈیفینیشن۔ شوق، شفق، زہد، ترقب۔ شوق عشق سے ہے، عشق۔ شفق خوف، خوف سے ہے۔ زہد تقوی کے معنی میں لیا گیا ہے، تقوی، زہد۔ اور ترقب انتظار کو کہتے ہیں۔ شوق، شفق، زہد، ترقب۔ اب توجہ سے سنیں، مولا علی نے کہا جس کے وجود میں اللہ سے عشق پیدا ہوگا، خدا کی جانب عشق، جب عشق آئے گا، جب وہ خدا کی جانب رغبت کرے گا، اللہ کی جانب، اپنے مقصد خلقت کی جانب، یہ ذات واجب الوجود کی جانب، ذات واجب الوجود کی جانب جب حرکت کرے، واجب الوجود کی جانب جب حرکت کرے گا، اس کے لیے عشق ضروری ہے۔ محبت اور چیز ہے، عشق اور چیز ہے۔ محبت جب 100% ہوتی ہے تو پھر وہ عشق بنتی ہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے یہ پرسنٹیج بتا رہا ہوں۔ محبت کسی چیز کی آپ کے دل میں پیدا ہوئی، محبت پیدا ہوئی، وہ ابھی محبت ہے، 50% ہوگی، 30% ہوگی، 40% ہوگی، 70% ہوگی۔ اگر 99.9% بھی ہے جب بھی محبت ہے، لیکن جب وہ 100% محبت وجود میں آ جائے پھر وہ عشق بنتی ہے۔ عشق، اللہ کی جانب عشق۔ صبر کیسے آئے گا؟ جب راہ خدا پہ عشق پیدا ہو، عشق، عاشق۔ اس لیے مولا علی نے کیا کہا؟ کربلا سے جب گزرے تو کیا کہا؟ یہ عاشقوں کے گرنے کی زمین ہے، اللہ کے عاشق اس زمین پر خون میں غلطہ ہو کے گریں گے۔ یہ عاشق خدا ہے واقعاً۔ آپ دیکھیں امام حسین کے وجود پر کس کا غلبہ تھا؟ بیٹوں کی محبت اپنی جگہ، فطری محبت ہے، باپ ہیں، اولاد کی محبت اپنی جگہ، بہن کی محبت اپنی جگہ، ازواج کی محبت اپنی جگہ، سب محبتیں اپنی جگہ، لیکن حسین ابن علی کے وجود پر یہ تمام محبتیں نیچے تھیں، محبت خدا کا غلبہ تھا۔ یہ ہے عشق، کہ جب عشق خدا آ جائے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا، قرآن کریم سورہ مبارکہ ممتحنہ، قرآن مجید کا 60واں سورہ، 60 نمبر 60 قرآن مجید کا سورہ ممتحنہ، حاطب بن ابی بلتعہ کا واقعہ۔ حاطب بن ابی بلتعہ مسلمان تو ہو گیا، یہ ایک شخصیت تاریخ میں صحابی رسول ہیں، مسلمان تو ہو گئے، مکہ سے مدینہ آ گئے ہجرت کر کے، لیکن دل میں گھر والوں کی محبت تھی جو مکہ میں رہ گئے تھے۔ اللہ نے آیات نازل کی، کہا کہ نہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ سیکھو، اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر دشمنی دونوں ہم نے کرنی ہے۔
کیونکہ جب تک ہمارے وجود میں یہ نہیں آئے گا عشق پیدا نہیں ہوگا. اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر. آپ پڑھتے ہیں آیت کتنی مشہور ہے، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. بہت خوبصورت آیت ہے کہ میری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ، رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اے حبیب ان کو کہہ دو میرا سب کچھ اللہ کی خاطر ہے. للہ، یہ جو للہ پہلو ہے، للہ بہت اہم ہے. عبادتوں کے اندر اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے دل میں آ گیا جنت کے لیے، میں جنت تو پہنچ جاؤں گا لیکن للہ رہ گیا. بہت ساری عبادتیں نا، عابد تو ہیں، مختلف قسم کے عابد ہیں دنیا میں. آپ دیکھیں مولا علی کیا کہہ رہے ہیں، نہ میں جنت کی لالچ کے لیے نہ دوزخ کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، کیونکہ علی عبادت کے اس درجے پہ پہنچ گئے، اس درجے پہ پہنچ گئے کہ سب کچھ للہ کرتے ہیں. علی اگر عمر ابن عبد ود کو قتل کر رہے ہیں للہ، مرحب کو قتل کر رہے ہیں للہ، انتر کو قتل کر رہے ہیں للہ، اور اگر 25 سال بعد رسول دین کے لیے خاموش ہیں للہ. تلوار علی اٹھائے تو للہ، علی اگر ضبط کرے تو للہ. یہ پہلو ہے، اہم پہلو. مومن ایسے بنتا ہے انسان للہ. رشتہ داروں سے میں ملنے جاتا ہوں، صلہ رحمی کا حکم ہے، امیر رشتہ داروں سے ملتا ہوں، غریب کی احوال پرسی بھی نہیں کرتا. اور جب کوئی پوچھے کہ اس رشتہ دار سے کیوں مل رہے ہو، بچانے کے لیے کہتا ہوں، دین کا لیبل لاتا ہوں، صلہ رحمی. للہ کہاں ہے اس میں، للہ کہاں ہے؟ احباب سے ملے، رشتہ داروں سے ملے للہ. معذرت کے ساتھ ہم اتنے چھوٹے ظرف کیوں ہو گئے، کوئی رشتہ دار اگر نہ پوچھے، چائے نہ پوچھے، کھانا نہ پوچھے، کہتا ہے اگلی بار اس کے جائیں گے ہی نہیں. ایسا بدذوق کہ کچھ بھی نہیں پوچھا. بھائی آپ اس لیے نہیں جائیں، آپ تو للہ جائیں، نہیں پوچھے. ہاں اب وہ میزبان کا اپنا ظرف ہے، وہ کیا رکھتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ دل میں یہ رکھ کر جائیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا اس لیے مل رہا ہوں. خدا بول دے نہیں ملنا، میں تجھ سے نہیں ملتا. دشمن خدا ہو جائے گا، نہیں ملوں گا. کیونکہ للہ، اللہ کی خاطر رشتے جوڑنا، اللہ کی خاطر رشتے توڑنا بھی ہیں. یہ دونوں پہلو اسلام میں ہیں. مولا علی کے سگے خونی بھائی موجود تھے، جناب عقیل زندہ تھے، حیات تھے. عقیل کی موجودگی میں علی کہہ رہے ہیں مجھے میرا دینی بھائی یاد آتا ہے. اخن فی اللہ، اخن فی اللہ، جو اللہ کی خاطر میرا بھائی تھا. لوگوں نے کہا مولا سگا بھائی تو موجود ہے، خونی رشتہ ہے. امام نے کہا بے شک وہ رشتہ اپنی جگہ، لیکن مجھے جو یاد آ رہا ہے وہ اخن فی اللہ تھا. پوچھا کون تھا آپ کا دینی بھائی؟ کہا میرا وہ اللہ کی خاطر جو بھائی تھا اس کا نام ابو ذر غفاری تھا. مولا علی کہہ رہے ہیں مجھے میرا ابو ذر یاد آتا ہے. ابو ذر کی شہادت کے بعد علی ابو ذر کو یاد کر کے روتے تھے. یہ ہے کردار، یہ ہے کردار. للہ، عاشق، شوق، عشق سے. دوسرا شفق. شفق کہتے ہیں خوف کو. کون سا خوف؟ خدا تو کریم ہے، خدا تو رحیم ہے. خدا ہمیں، اگر ہم عبادت نہ کریں خدا کی، خدا ہمیں مار دے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا، میں نماز ہی نہیں پڑھتا، خدا کچھ بھی نہیں کرتا. آپ مجھے بتائیں بے نمازیوں کے اوپر کوئی عذاب آیا آج تک؟ پتھر کا عذاب آیا؟ کچھ آیا؟ نہیں آیا. لیکن سب سے بڑا عذاب جانتے ہیں کیا ہے؟ دعائے کمیل. اللہ اکبر. امیر المومنین کہہ رہے ہیں پروردگارا صبر تو اللہ عذاب کا. وہ جو عذاب ہے نا جہنم والا، اس پہ تو صبر کر لیا جائے گا، لیکن تجھ سے دوری برداشت نہیں کر سکتی. اگر خدا کسی کو کسی کے حال پہ چھوڑ دے، سب سے بدتر عذاب یہی ہے امیر المومنین کی نگاہ میں. اللہ اکبر. اذان ہو رہی ہے، مجھے توفیق نہیں ہو رہی نماز کی. یہ جو توفیق نہیں مل رہی نا، یہ عذاب ہی تو ہے. اذان کا وقت قریب تھا، سید الساجدین بیٹھے تھے، مہمان آ گئے. مہمان، اب دیکھیں مہمان آ جاتے ہیں، ایسا وقت آ جاتا ہے نا ہمارے اوپر. اب فقہی مسئلہ ہے، اب ہم پوچھتے ہیں نا مراجع سے مہمان آ جائے تو کیا کریں. اذان کا وقت تھا، سید سجاد بیٹھے تھے، مہمان آ گئے. سید الساجدین کھڑے ہونے لگے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی، دل سے دعا کی، اور کہا کہ خدایا اگرچہ یہ مہمان رحمت ہے تو سر آنکھوں پہ، لیکن اگر یہ اس وجہ سے آیا کہ تیرے اور میرے درمیان میں رکاوٹ بن جائے تو میں ایسے مہمان سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے اور تیرے عبد و معبود کے رشتے میں، یعنی اس وقت آ گیا، نماز کے وقت آ گیا.
اگر یہ اس وجہ سے آیا کہ تو نہیں چاہتا میں تیری بارگاہ میں آؤں تو میرے گناہوں کو معاف فرما. سید سجاد کہہ رہے ہیں. اب سید الساجدین ہمیں یہ سکھا رہے تھے سلیقہ کہ اگر ایسا وقت آ جائے تو کیا کرنا ہے. آپ دیکھیں بس عزیزان محترم, شفق کس خوف کو کہتے ہیں؟ شفق اس کو نہیں کہتے کہ خدا ہمیں مار دے گا. شفق بزرگی اور دبدبے کی وجہ سے ایک خوف انسان کے وجود پہ طاری ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, دو طرح کے خوف ہوتے ہیں ہمارے وجود پہ. ایک خوف دہشت گرد کا ہے. دہشت گرد کا خوف کیوں ہے؟ کیونکہ دہشت گرد جان لے گا, یہ بھی ایک خوف ہے. لیکن اولاد کے اوپر ایک خوف باپ کا ہوتا ہے. باپ کا خوف کیوں ہوتا ہے؟ والد کا. اس وجہ سے تو نہیں ہوتا کہ باپ مار دے گا, اس وجہ سے ہوتا ہے کہ باپ کے رتبے, بزرگی اور مرتبے کی وجہ سے. دونوں خوف ہے نا, ایک دہشت گرد سے, ایک والد سے. باپ سے خوف کیوں ہے؟ کیونکہ بزرگی کی وجہ سے, اس کے مرتبے کی وجہ سے, اس کے مقام کی وجہ سے. شفق ایسے خوف کو کہتے ہیں جو کسی کے بزرگی, مرتبے اور مقام اور رتبے کی وجہ سے ہو. شفق. امام نے کیا کہا؟ صبر کیسے آئے گا؟ شوق, شفق, زہد. زہد کسے کہتے ہیں؟ اب میں زہد کے معنی عرض کر دوں. زہد ہمارے ذہن میں ہے سب کچھ چھوڑ کے دنیا سے حجروں میں چلے جاؤ, پہاڑوں میں چلے جاؤ, غاروں میں چلے جاؤ. یہ زہد نہیں ہے. ایسے زہد کی ہمارے ہر امام نے مذمت کی ہے, ہر امام نے مذمت کی ہے. زہد دنیا سے کنارہ کشی کو نہیں کہتے. میں دو جملوں میں ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں, اس پہ جا کے آپ خود سوچئے گا, اس ڈیفینیشن پہ سوچئے گا, کیونکہ اس ڈیفینیشن کے اندر بہت کچھ ہے. زہد دنیا سے کنارہ کشی کو نہیں کہتے, زہد دنیا پرستی چھوڑنے کو کہتے ہیں. دنیا چھوڑنا اور ہے, دنیا پرستی چھوڑنا اور ہے. دین ہمیں دنیا نہیں چھڑا رہا, دنیا میں رہ کر دیندار بنا کر دنیا پرستی چھڑانا چاہتا, کہ دل میں ایسی محبت نہ آ جائے کہ ہم دنیا پرست بن جائے. زہد اس کو کہتے ہیں. تیسری چیز زہد. چوتھی چیز ترقب. ترقب کس چیز کا؟ امیر المومنین نے کہا کہ صبر وجود میں جب آئے گا جب تم ترقب کرو گے. ترقب انتظار کو کہتے ہیں. کس کا انتظار؟ موت کا انتظار. انتظار کے دو طریقے ہیں. آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ انتظار کر رہے ہیں. بھئی کوئی شخصیت آنی ہے, کسی نے خطاب کرنا, آپ انتظار کر رہے ہیں. آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو نہیں آیا. ایک انتظار یہ بھی ہے. لیکن ایک انتظار یہ ہے کہ آپ کی دل عزیز شخصیت نے آنا ہے, کسی نے. آپ مجمع میں گردن اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. آپ کی کیفیت یہ ہے کہ بار بار اضطراب, بے چینی کے حال میں ہیں اور گردن اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. یہ بھی ایک انتظار ہے. اس انتظار کو, جس کے اندر بے چینی ہو, جس کے اندر اضطراب ہو, اس انتظار کو عربی میں ترقب کہتے ہیں. مولا علی کہہ رہے ہیں شوق, شفق, زہد, ترقب. یہ چار چیزیں جب آئیں گی تو اندر صبر آئے گا. یہ میں نے صرف جلدی جلدی بیان کی ہیں, اس کی وضاحت بہرحال کبھی انشاءاللہ خدا نے بعد میں موقع دیا تو پھر کریں گے. اگلے رکن پہ آ جائیں, یقین. صبر کے بعد تھا یقین. یقین کیسے آئے گا؟ توجہ سے سنیں. پہلی چیز, یقین حاصل کرنے کے لیے تبصرۃ الفتنہ. تبصرۃ الفتنہ. فتنہ فیتے فتنہ والا نہیں, فیتوا, فتنہ. یہ ہے فتن سے. فتن, فتن کہتے ہیں ذہن کو عربی میں. یقین کیسے آئے گا؟ زیر کی, ذہن. فتن یعنی ایسی ذہانت جو گہرائی کے ساتھ ہو. آپ نے کہا, آپ دیکھتے ہیں نا جیسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ذہین ہوتے ہیں, لیکن بعض بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں, فوراً مطلب کو کلک کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بات دیر سے سمجھ آتی ہے. اب جیسے میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں, بہت ساروں کے ابھی آ گئی, بہت کی دیر سے آئے گی, ہو سکتا ہے آ جائے, بعد میں آ جائے, ہوتا ہے نا ایسے. لیکن بعض لوگ ایسے شارپ مائنڈ ہوتے ہیں کہ گفتگو یہاں کی, اور بعض اتنے تیز ذہن ہوتے ہیں کہ آپ اگر پردے والی گفتگو کریں, پردہ ڈالا ہوا ہو, کھل کے نہ کریں, وہ ذہن کلک کر لیتا ہے کہنا کیا چاہ رہا ہے. ذہن کی اس کیفیت کو, جو چھپی ہوئی باتوں کو کلک کر لے, اس کو عربی میں فتن کہتے ہیں. ایسی صلاحیت کو فتن, فاتوا نون, فتن. اب ایک اور, یہاں میں ایک اور حدیث بتاتا چلتا ہوں. غرور الحکم میں مولا علی کی ایک حدیث ہے کہ فتن, ذہن تیز کیسے ہوگا؟ ذہن تیز کرنا ہے ابھی سب نے, انشاءاللہ سب نے کرنا ہوگا. مولا علی نے کہا کہ لا تجتمع الفتانۃ مع البطانہ. فتن, فاتوا نون فتن ذہن, اور باتوا نون بطن پیٹ.
اب توجہ سے سنیے گا، یہ بڑی خطرناک حدیث ہے. ذہن اور پیٹ ان دونوں کا کنیکشن مولا علی نے بتایا. مولا علی نے کہا جو فتین ہو اور بتین بھی ہو، یا توجہ سے سنیں، لا تجتمع الفتانتا مع البتانا، کہ فتن اور بطن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یعنی میں ٹرانسلیٹ کروں اور آسان زبان میں، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ ذہین بھی اور پیٹو بھی، یہ نہیں ہو سکتا کہ پیٹو بھی ہو اور ذہین بھی ہو. اس لیے توجہ سے سنیے گا. اب بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھانا چھوڑ دیں، نہیں، کھانا کھانا ہے، جو ضرورت کا کھانا ہے وہ کھانا ہے. ابھی ایسا نہ ہو کہ سب جو ہے وہ سوچیں کہ ہم نے ذہن تیز کرنا ہے تو سحری بھی نہیں کر رہے، افطار بھی نہیں کر رہے، پتہ چلا پھر ہاسپٹل لے جانا پڑے. تو نہ، ایسا نہیں کریے گا. جو ضرورت کا کھانا ہے وہ کھائیں. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جو کھانے کے بہت ہی شوقین ہوتے ہیں، جو ہر وقت کہتے ہیں بس کھاتے رہے، منہ چلتا رہے، ہوتے ہیں نا بعض. تو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ بطن اور فتن دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اگر چاہتے ہو ذہن تیز کرنا تو ذرا پیٹ کو ہلکا رکھنا، اس لیے غذا پہ کنٹرول رکھنا. جب پیٹ پہ کنٹرول رکھو گے تو ذہن تیز چلے گا. ورنہ اگر پیٹ پر ہوگا، یہاں تک پر کر لیتے ہیں بعض، حلق تک، تو پھر تو ذہن کام نہیں کرتا، پھر تو اونگیں اور نیندیں ہی آتی ہیں. تو اس لیے مولا علی کا توجہ سے سنیں، یقین کی منزل پہ جانے کے لیے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ یقین کی. ہمارے وجود میں یقین آئے نا، پہلی سیڑھی کیا ہے؟ تبصرۃ الفتنہ، بصیرت، ایسی بصیرت جس کے اندر زیرکی ہو، ذہانت ہو، غور و فکر والی بصیرت. دوسری ہے تعول الحکمہ، حکمت کی حقیقت رسی، تعول الحکمہ، حکمت کی حقیقت رسی. تیسری ہے موعظۃ الابرا، عبرت کی نصیحت، عبرت کی نصیحت. اور چوتھی ہے سنت الاولین، اولین سے مراد سبقت لے جانے والوں کی، راہ خدا میں آگے بڑھ جانے والوں کی سنت. بس توجہ سے سنیں، میرے وجود میں، آپ کے وجود میں یقین کیسے آئے گا؟ اب معذرت کے ساتھ گفتگو بڑی خشک ہو رہی ہے، لیکن مولا علی کے جملے اس لیے توجہ سے سنیں گا، انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. اور اگر ہوتا یہی نا، معذرت کے ساتھ مجلس پڑھنے جائیں تو وہاں کہتے ہیں مومنین آبادہ نہیں ہے، ایسی مجلس نہ ہو کہ یہ مطلب اتنا مظلوم ہے. نہج البلاغہ ہماری کتاب اتنی مظلوم ہے، مجلس میں کہیں کھولنے جائیں تو کہتے ہیں کہ عوام نہیں سنے گی، سو جائے گی. چلیں اب صحیح ہے، درس میں کھولیں تو وہاں مسئلہ. بھائی نہج البلاغہ پھر کھولیں کہاں؟ سوال یہ بنتا ہے کہ وہ درس، وہ امیر المومنین کے کلام پھر بیان کہاں ہوں؟ مجلس میں تو ذوق ہی نہیں، معذرت، مجلس میں تو عوام تیار ہی نہیں ہوتی، وہ تو کہتی ہے ہمیں کچھ اور سنانا ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن اب یہاں تو میں سنا سکتا ہوں بہرحال، اور الحمدللہ آمادہ ہیں آپ. توجہ سے سنیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. بس آپ توجہ سے سنیں، یقین کے لیے 4 شعبے ہیں، یقین کے 4 شعبے ہیں، 4 درجات ہیں. زیرکی اور ذہانت والی فطانت، بصیرت. دوسرا حکمت کی رساکشی، رسی، حکمت کی حقیقت رسی، عبرت کی نصیحت. اور چوتھی سبقت لے جانے والوں کی سنت، ان کی پیروی. یعنی اگر ایک ایک چیز ہم نے ان میں سے حاصل کر لی نا، سب آ جائے گا. اب کوئی مشکل نہیں ہے، یہ 4 چیزیں. تبصرۃ الفتنہ، مولا علی کہہ رہے ہیں یہ جو ذہانت ہے نا، اس کو تیز کر لو. تبصرۃ الفتنہ، اس کو تیز کرو گے تو حکمت خود تمہارے اندر وجود میں پیدا ہوگی، اور حکمت آئے گی تو تم عبرت بھی حاصل کرو گے. عبرت حاصل کرو گے تو تم سے راہ خدا میں جو آگے نکل گئے ان کی راہ پر چل بھی پڑو گے. اس لیے یقین کی منزل پہ جانے کے لیے 4 صفتیں. پھر عدل، عدل کے 4 شعبے ہیں، لیکن ابھی مجھے معلوم ہے کہ اتنی زیادہ وضاحت اس کی نہیں ہوئی کیونکہ وقت بھی نہیں ہے. توجہ سے سنیں، عدل، عدل کے 4 شعبے. پہلا غائص الفہم، تہ تک پہنچنے والی سمجھ، تہ تک پہنچنے والی سمجھ، غائص الفہم. غور العلم، دوسرا علم کی گہرائی. تیسرا زہرت الحکم، فیصلے کی وضاحت. اور چوتھا رساخت الحلم، عقل کی پائیداری. یہ 4 چیزیں جب آئیں گی تو پھر عدل آئے گا، پھر وجود میں عدل آئے گا. غائص الفہم یعنی سوچنا، گہرائی میں جا کے سوچنا. غائص الفہم، جیسے آپ نے دیکھا ہے نا سمندر پہ بس میں جلدی پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ اوپر نہ جائے، توجہ سے سنیے گا. سمندر پہ 3 طرح کے طبقات ہوتے ہیں.
جو سمندر کے اندر جاتے ہیں. ایک ساحل پیما ہوتا ہے جو ساحل پہ ٹہلتا ہے. میں اور آپ تو ساحل پہ ہی جاتے ہیں نا, ساحل پہ جاتے ہیں سمندر کے, ساحل پہ ٹہل کے آ جاتے ہیں. دوسرا غوطہ خور ہوتا ہے جو غوطہ خوری کرتا ہے, جیسے مچھیرے ہوتے ہیں, مچھلیاں پکڑتے ہیں, غوطہ خوری کرتے ہیں, یہ دوسرا طبقہ ہے. تیسرا طبقہ جو ہوتا ہے نا سمندروں کے اندر, وہ غوطہ خور نہیں ہوتا, وہ غواص ہوتے ہیں. غواص وہ غوطہ خور سے بھی نیچے تہہ کے اندر جاتے ہیں سمندروں کی. 3 طبقات ہیں. اکثریت عوام کی ساحل پیما ہے, یعنی ہم لوگ تو ساحل سے ہو کے آ جاتے ہیں, ساحل کی پیمائش کر کے آ جاتے ہیں. ساحل پہ ہمیں ملتا کیا ہے؟ ساحل پہ کچھ بھی نہیں ملتا, کچرا ہوتا ہے. سمندر کے ساحل پہ کچھ بھی نہیں ہوتا, سیپیاں ہوتی ہیں, کچرا وچرا سمندر پھینک دیتا ہے, وہ ہوتا ہے. لیکن جو غوطہ خوری کرتا ہے اسے سمندر سے آبی جانور مل جاتے ہیں. کیا ملتے ہیں؟ مچھلیاں ملتی ہیں, جھینگے ملتے ہیں, بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں, وہ مچھیرے پکڑ لیتے ہیں. لیکن جو غائص الفہم جو بالکل غواص ہوتا ہے, غائص سے غواص ہے, اس لفظ سے غواص ہے, جو غواص ہوتے ہیں نا انہیں مچھلیاں نہیں ملتی بلکہ اور بھی اہم چیز ملتی ہے. اللہ نے جو سمندر کی تہہ میں رکھا ہے اس کا نام ہے صدف, موتی, جواہرات. جتنے بھی جواہرات ہیں نا, موتی وغیرہ, یہ سمندر کی تہہ میں ہیں. اللہ نے تہہ میں رکھے ہیں. انسان محنت کر کے جائے تہہ سے نکالے, اور نکالتے ہیں. بعض ماہرین جاتے ہیں اس کے اندر غوطہ خوری کر کے نکالتے ہیں. بس توجہ سے سنیں, یہ تو سمندر کی میں نے مثال دی, اب مطلب کی جانب آئیں. علم کے اندر بھی 3 طرح کے یہ طالب علم ہیں. ایک وہ ہیں جو ساحل پہ ٹہلتے ہیں علم کے, استاد کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں. استاد سے سن لیا, آ کے کاپی پیسٹ کر دیا, استاد سے سن لیا, کاپی پیسٹ کر دیا. بھائی چلو کاپی پیسٹ کرنا بھی آسان نہیں ہے, پیسٹ بھی پھر ویسا ہی ہو جیسے کاپی تھا. اب پیسٹ کے اندر بھی بعض لوگ مسائل کر دیتے ہیں. بعض شاگرد تو ایسے ہوتے ہیں, سنتے کچھ ہیں بولتے کچھ ہیں آگے. اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اس لیے علم کے میدان میں ایک طبقہ طالب علموں کا وہ ہے جو صرف استاد کی سن کے آگے پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے چلو, اس کا بھی ایک درجہ ہے, اس کا بھی درجہ ہے, لیکن اس سے بڑا درجہ ہے غوطہ خور کا, جو علم کے سمندر میں گیا ہے. علم کے سمندر میں خود بھی غوطہ خوری کی ہے, خود بھی تحقیق کی ہے, خود بھی ریسرچ کی ہے. استاد نے یہ جملہ دے دیا, اب جا کے خود کی ہے. مولا علی فرماتے ہیں, اب دیکھیں رسول جیسا استاد اور علی جیسا شاگرد, کیا کمبینیشن ہے بہترین. رسول جیسا استاد, علی جیسا شاگرد, اور اگر علی جیسا شاگرد رسول کو مل جائے, رسول کو پڑھانے میں مزہ آتا تھا. اور مولا علی کو استاد اگر رسول جیسے مل جائیں تو امیر المومنین کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے. اس لیے استاد اور شاگرد دونوں بڑی نعمت ہوتے ہیں اگر ایسے مل جائیں, کمبینیشن اگر دونوں کا مل جائے. اس لیے توجہ سے سنیں, مولا علی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ مجھے علم کا ایک باب چیپٹر, مولا علی کہتے ہیں رسول اللہ مجھے علم کا ایک باب پڑھاتے تھے, اس ایک باب سے 1000 دروازے میں کھولتا تھا. یہ ہوتا ہے شاگرد, کہ خود بھی تو غوطہ خوری کی نا, خود بھی تو غوطہ خوری کی. اس لیے شاگرد بنے, ایسا بنے, خود بھی غور و فکر کریں. بس یہ تھوڑی, ورنہ اگر صرف کاپی پیسٹ کریں گے تو جانتے ہیں کیا ہوگا, شخصیت پرست بن جائیں گے. شخصیت پرست, کہ فلاں شخصیت نے یہ کہہ دیا, اب صحیح ہو غلط ہو میں ماننا ہے نا. شخصیت پرست نہ بنے, حق پرست بنے. کیونکہ اگر شخصیت پرست بنیں گے تو پھر سمجھ نہیں آئے گا کہ جمل میں کون حق پہ ہے. پھر تو جمل میں 2 طرف شخصیات ہیں, دونوں طرف شخصیات تھی نا. اس لیے اگر حق پہچانا ہو تو پھر فوراً پہچان جاتے ہیں کہ حق کا ساتھ دینا. پھر شخصیت کا ساتھ انسان نہیں دیتا, حق کا دیتا ہے. بس دوسرا کون سا ہے علم کے میدان میں آنے والا طالب علم؟ غوطہ خور. لیکن تیسرا ایک اور ہے, اس سے بڑا طبقہ, وہ ہے علم کے سمندر میں جانے والے غواص. ان غواص کو فقی کہتے ہیں. فقی کس کو کہتے ہیں؟ فقی وہ غواص ہوتا ہے جو علم کی سمندر کی تہوں میں جا کر مطالب نکال کے لاتا ہے. ایسے ہی تھوڑی فقی بن جاتا ہے آدمی, ایسے ہی تھوڑی بن جاتا ہے کہ بس بیٹھے بیٹھے فقی بن گیا, 4 کتابیں پڑھی فقی بن گیا. ایسے نہیں ہوتا. اس کے اندر غور و فکر ہوتا ہے, تحقیق ہوتی ہے, ریسرچ ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں نکالنی ہوتی ہیں. ایک روایت ہم تک پہنچ جاتی ہے حدیث کی. ابھی معذرت کے ساتھ, ہم تو سب چیمپئن ہیں نا سوشل میڈیا کے, وہ سب چلا دیتے ہیں, بحث کرتے ہیں اس حدیث پہ, یہ حدیث چلا دی, وہ چلا دی. لیکن ایک حدیث کس طرح چیک کی جاتی ہے پتہ ہے ہمیں؟ وہ نہیں پتا.
کس طرح چیک ہوتی ہے, کن کن علوم پر چیک ہوتی ہے, راوی کیسے کیسے چیک ہوتے ہیں. علم رجال کتنا خوبصورت دین ہے, میں کتنا خوبصورت چیپٹر ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. توجہ سے ایک مثال دے کے بس آگے بڑھتا ہوں علم رجال کے بارے میں. علم رجال یعنی راویوں کی انویسٹیگیشن. اب اہل سنت برادران نے اس چیپٹر کو بند کر دیا. وہ کہنے لگے راوی کی انویسٹیگیشن توہین صحابہ ہے, راوی کی توہین ہے. ان کا یہ نظریہ بہرحال, لیکن نہ تشیع میں یہ ہے, ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم راوی کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں, کیونکہ راوی معصوم نہیں ہے, غیر معصوم ہے تو غلطی کر سکتا ہے. اب اس لیے علم رجال کہتا ہے, ایک میں آپ کو ایک نمونے کے طور پہ ایک واقعہ بتا رہا ہوں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک شاگرد ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وقت تمام ہو گیا ہے لیکن میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں, معذرت کے ساتھ وقت اوپر آج ہو جائے گا, 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں گے, اس لیے انتظامیہ سے معذرت. توجہ سے سنیے گا. امام باقر علیہ السلام کے ایک نابینا صحابی تھے. ایک تو نابینا صحابی تو مشہور ہیں, لیکن ایک صحابی ایسے تھے جن کا دایاں کان خراب تھا, دایاں کان خراب تھا, اور یہ حدیثوں کے راوی بھی ہیں. توجہ سے سنیے گا, حدیثوں کے راوی بھی ہیں, ان کا دایاں کان خراب تھا. اب یہ امام باقر کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے, نشستوں میں امام بولتے تھے, بہت ساری چیزیں یہ نوٹ کرتے تھے اپنے پاس, حدیثیں نوٹ کرتے تھے. ان کا دایاں کان خراب تھا, بایاں صحیح تھا, دایاں کان خراب تھا. اب جب ان سے کوئی منسوب روایت آتی ہے نا, تو فقہا جانتے ہیں کیسے چیک کرتے ہیں, علم حدیث کے ماہرین جانتے ہیں کیسے چیک کرتے ہیں. ہم تو معذرت کے ساتھ بلیم لگا دیتے ہیں علماء پہ. ہمارے معاشرے میں آج جو ہو رہا ہے, کتنا خطرناک کام ہو رہا ہے علماء کے خلاف, علماء حق کے خلاف کتنی خطرناک یہ حرکتیں کرتے. اب دیکھیں کس طرح چیک کیا جاتا ہے. وہ حدیث جب ان راوی سے آتی ہے کہ جن کا دایاں کان خراب تھا, بایاں صحیح تھا, تو پھر علم حدیث کے ماہرین چیک کرتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ راوی امام باقر کی خدمت میں بیٹھے کیسے تھے. اگر دائیں کان کا رخ کر کے بیٹھے تھے تو ابھی حدیث نہیں لینی, اور اگر بائیں کان کا رخ کر کے بیٹھے تھے تو اب حدیث لے لو, اب اس پہ بحث ہو سکتی. اب بتائیں مجھے, یہ اتنا چھوٹا سا میں نے ایک مثال دی آپ کو حدیث چیک کرنے کے لیے, صرف یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, باقی اور مراحل سے گزر کے چیک ہوتی ہے. یہ کون کرتا ہے؟ غائص الفہم, غائص الفہم. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ عدل کیسے آئے گا وجود میں؟ غواصی کرو, علم کے سمندر میں جاؤ, غور و فکر کرو, پھر اس کے بعد غور العلم. جب تم غواصی کرو گے نا تو پھر علم کی تہیں تمہارے اوپر کھلیں گی. لطائف الہی یہ ہیں کہ خود کھلیں گی. پھر اس کے بعد تمہارے اندر کیا آئے گا؟ فیصلے کی قوت, ڈیسیشن میکنگ پاور. یہ ہر کسی میں نہیں ہوتی. بہت بعض اوقات انسان بڑا عالم بن جاتا ہے لیکن اچھا قاضی نہیں ہوتا, اچھی قضاوت کرنے والا نہیں ہوتا. ہوتے ہیں بعض ایسے گزرے تاریخ میں, علم بہت تھا لیکن فیصلہ اچھا نہیں کر پائے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جب انقلاب کا وقت تھا نا, انقلاب کامیاب ہونے والا تھا, انقلاب اسلامی, 10 فروری سے پہلے غالباً 8 یا 9 فروری کو امام خمینی کو کافی علماء نے, بڑے بڑے جید علماء تھے ایران کے, انہوں نے کہا کہ آپ اپنا فیصلہ واپس لے لیں, اور ان کو 11 فروری کو جو نکلنا تھا عوام نے, انقلاب کامیاب ہونا تھا, کہ آپ فیصلہ واپس لے لیں کہ یہ نہ نکلیں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں خون خرابہ ہو جائے گا, کرفیو لگا ہوا ہے. اکثر علماء نے یہ آ کر امام خمینی کو کہا. تو امام خمینی نے جانتے کیا کہا؟ امام خمینی نے کہا کہ یہی درست دن ہے ان کے باہر نکلنے کا, اور اگر یہ 11 فروری کو نہیں نکلے تو 50 سال پیچھے چلے جائیں گے. یہ امام خمینی کے جملے ہیں, اور بالکل درست فیصلہ تھا. آپ دیکھیں امام خمینی کا فیصلہ بالکل درست تھا. اسی دن نکلے, انقلاب کامیاب ہوا. اول مسائل تو پہلے عشرے سے ہی چل رہے تھے, 1 فروری سے ہی ہو رہے تھے, لیکن 11 کو امام راحل نے ایک کال دے دی تھی کہ نکلنا. یہ ہے ڈیسیشن میکنگ پاور, قوت. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مجد, میم جیم دال مجد. اسی سے لفظ مجید, امجد, یہ سارے الفاظ مجد سے ہیں. مجد یعنی اندر فیصلہ کرنے کی قوت, صلاحیت. اور مولا علی کہہ رہے ہیں صدر محفل, اگر کسی کو اپنی محفلوں کا صدر بناؤ, صدر محفل کی میں اور زیادہ وضاحت کر دوں, اہل منبر, صدر محفل, اگر کسی کو صدر محفل بناؤ اپنی مجلسوں میں تو اس کے اندر علم ہو, تقویٰ ہو اور مجد ہو, فیصلہ بہتر کرنے کی صلاحیت ہو, تب اس کو اپنی مجلسوں کا صدر بناؤ, اپنے معیار پہ نہ بناؤ.
امیر المومنین کہہ رہے ہیں. بس توجہ سے سنیں, یہ چار چیزیں جب آئیں گی تو کیا ہوگا؟ فیصلے کی صلاحیت آئے گی, تو عقل کی پائیداری ہوگی. عقل جب اعتدال میں آئے گی تو انسان کے وجود میں عدل آ جائے گا. اور چوتھی اور آخری چیز جہاد. جہاد کے چار ارکان: امر بالمعروف، نہی عن المنکر، صدق فی المواطن. صدق فی المواطن، ہر مقام پر ثابت قدم. اور چوتھی چیز جہاد کے لیے شناع عن الفاسقین، فاسقوں سے نفرت اور عداوت، اللہ کے دشمنوں سے نفرت اور عداوت، فاسقین سے. بس عزیزان محترم توجہ سے سنیں, یہ چار ارکان چار شعبے مومنیت کے ہیں کہ مومن انسان کیسے بنے گا. صبر، یقین، عدل، جہاد، چار ارکان ہیں. اور چاروں کے پھر یہ چار چار میں نے شعبے لکھوائے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر کبھی اس کی ہم وضاحت کریں گے کہ یہ چاروں شعبے حاصل کیسے کیے جائیں, کیسے آئیں. بس توجہ سے سنیں, آج ہمارے معاشرے کے اندر بے راہ روی ہے, سب کچھ ہے. آپ معاشرے میں جائیں گے, ادھر ادھر جائیں گے, انسان اپنے مقصد خلقت کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جب مقصد پر نگاہ ہوگی. بس میں ایک چھوٹا سا پاسورڈ دے کے آپ کو جا رہا ہوں. یہ ساری چیزیں یہ مشکل نہیں ہیں. مشکل جب تک ہیں جب ہم اس کے میدان میں نہیں آئیں گے, شروع نہیں کریں گے. مقصد مومن بننے آئے ہیں, انسان مومن بننے آیا ہے. یہ چار چیزیں امیر المومنین نے کہا اب تم مومن بنو گے جب یہ چاروں چیزوں کے پھر چار چار شعبے مکمل ہوں گے, تب آپ مومن بنو گے. لیکن یہ بنیں گے کیسے؟ جب ہماری مقصد پر نگاہ ہوگی, مقصد پر. اور ہوتا یہ ہے بعض اوقات ہم مقصد پہ نگاہ, اطراف کی آوازیں ہمیں مقصد سے ہٹا دیتی ہیں, دنیا پرستی ہمیں مقصد سے ہٹا دیتی ہے. لیکن خدا کا لطف جانتے ہیں کیا ہے؟ خدا ہمیں مقصد تک رسائی کے لیے کبھی ماہ رمضان دیتا ہے, کبھی لیلۃ القدر دیتا ہے. لیلۃ القدر آ رہی ہے, کیا ہے؟ یہ تقدیر کی رات ہے. تقدیر, تقدیر یعنی پلٹنے کی, پلٹنے کی. توبہ عربی زبان میں پلٹنے کو کہتے ہیں, پلٹنا. لیکن ایک شرط ہے, ایک بار پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں, بار بار پلٹنے کو عربی میں نوبہ کہتے ہیں, نون کے ساتھ نوبہ. شہد کی مکھی کو بھی نوب کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں نوب؟ کیونکہ وہ اپنے چھتے کی جانب بار بار آتی ہے جاتی ہے, مٹیریل لے کر آتی ہے جاتی ہے, اس کو نوب کہتے ہیں. نوبہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ چھتے کی جانب بار بار آتی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں, ہم لوگ توبہ کرتے ہیں یا نوبہ؟ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, آتے ہیں چلے جاتے ہیں, یہ نوبہ ہے. توبہ کیا ہے؟ ایک بار پلٹنا, اور ایسا پلٹنا کہ پھر واپس اس راہ پہ نہیں جانا. اس کو توبہ کہتے ہیں. بس انسان کا سفر ہے یہ ہمارا ایک سفر ہے. ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ کی جانب رغبت کے لیے. ہم بنیں گے کیسے؟ خلیفۃ اللہ کیسے بنیں گے؟ جب ہمارا رخ خدا کی جانب ہو, للہ, خدا کی جانب. اور اس رخ کے لیے گناہ ہمیں ہٹاتے ہیں. گناہ کرتا کیا ہے جانتے ہیں؟ گناہ میرا اور آپ کا رابطہ معبود سے توڑتا ہے, کنیکشن توڑتا ہے, کنیکشن توڑتا ہے. میں آپ کو دو جملوں کی وضاحت کر کے بس میں اجازت چاہوں گا. مغفرت کا لفظ آپ نے سنا ہے, مغفرت اور توبہ, یہ دو فعل ہیں. فعل, یہ دو کام ہیں. ایک فعل انسان کا ہے, ایک خدا کا. توبہ انسان کرے گا, مغفرت خدا کرے گا. لیکن پہل انسان نے کرنی ہے, یہ بھی شرط ہے, یہ قانون ہے. انی لغفار, خدا کہہ رہا ہے میں غفار ہوں. خدا کہہ رہا ہے میں لمن تابا, لمن تابا, میں غفار اس کے لیے ہوں جو تائب بنے گا, جو توبہ کرے گا, جو پلٹے گا, جو آئے گا. کہاں آئے گا؟ میری راہ پر آئے گا. لیکن گناہ کیا کرتے ہیں؟ گناہ ہمارے درمیان میں آ کر, گناہ جب ہم کرتے ہیں نا تو وہ ہمارا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے, سفر رک جاتا ہے, سفر رک جاتا ہے. میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. میں نے اور آپ نے, فرض کریں ہم نے یہاں سے جانا ہے حیدرآباد, فرض کریں حیدرآباد جانا ہے. حیدرآباد جانا ہمارا مقصد ہے. توجہ سے سنیے گا, آخری مثال ہے. حیدرآباد جانا ہمارا مقصد ہے. اب ہم گاڑی میں بیٹھے حیدرآباد کے لیے نکلے, چلے گئے, ٹھیک ہے. راستے میں کتنا, لیکن وقت مقرر ہے, 2 گھنٹے میں حیدرآباد پہنچنا ہے. وقت بھی مقرر ہے کہ 2 گھنٹے میں حیدرآباد پہنچنا ہے. اور راستے میں آپ نے رنگینیوں میں کھونا نہیں ہے. رنگینیاں آئیں گی بہت ساری. ہوگا کیا؟ جب میں یہاں سے نکلا, کراچی سے حیدرآباد کے لیے نکلا,
تو راستے میں کھیت آ گئے، فروٹ آ گئے، پھل آ گئے، کھلیان آ گئے، مختلف قسم کی رنگینیاں آئیں. میں نے گاڑی ہائی وے سے گاڑی اتاری اور ادھر چلا گیا. اب ہوا کیا؟ پہلا کام تو یہ ہوا کہ میرا سفر رک گیا. 2 گھنٹے مقرر تھے حیدرآباد پہنچنے کے لیے، وہ 2 گھنٹے کم ہو گئے. ایک تو یہ کہ میرا سفر رک گیا، دوسرا میں غافل ہو گیا، ادھر رنگینیوں میں لگ کے سفر سے غافل ہو گیا. فرض کریں میں آدھے گھنٹے تک کھیتوں میں گھومتا رہا، آدھے گھنٹے تک میں اس رنگینی میں مست رہا. توجہ سے سنیے گا، یہ مثال پھر میں مطلب پہ لاؤں گا، توجہ سے سنیے گا. آدھے گھنٹے تک میں رنگینیوں میں مست رہا. آدھے گھنٹے بعد مجھے یاد آیا کہ میرا تو مقصد حیدرآباد تھا، میں تو کہیں کے لیے نکلا تھا، میں تو کہیں کے لیے آیا تھا، میں تو کراچی سے نکلا تھا کہیں کے لیے. آدھے گھنٹے بعد جب مجھے یاد آیا، اب میرا فریضہ ہے فوراً گاڑی میں بیٹھ کے ہائی وے پہ واپس چڑھوں. اور کروں کیا؟ آدھا گھنٹہ تو گزر گیا، اب بچا 1.5 گھنٹہ. اب کیا کروں؟ اب اسپیڈ بڑھاؤں. پہلے 80 کی اسپیڈ سے چل رہا تھا، اب 120 سے جاؤں. پھر سفر کور ہو جائے گا نا؟ ہو جائے گا پھر. لیکن یہ تو میں کر رہا ہوں، گورنمنٹ میرے ساتھ کیا تعاون کر رہی ہے؟ سڑک اگر خراب ہو، سڑک میں گڑھے ہوں، سڑک ٹوٹی ہوئی ہو، تو میں تو 120 کی اسپیڈ نہیں لگا سکتا. گورنمنٹ کا تعاون میرے ساتھ کیا ہے؟ گورنمنٹ کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر گورنمنٹ بھی تعاون کرے تو پھر میں اپنا 120 پہ گاڑی کو لے جا سکتا ہوں. اب یہ مثال تھی، اب آئیں مطلب کی جانب. انسان کا سفر ہے خدا کی جانب، خلیفۃ اللہ بننے کے لیے آیا ہے. اب خلیفۃ اللہ بننے کے لیے یہی معیارات ہیں جو میں نے مومنیت کے بتائے. یہ معیارات جب اپنائیں گے خلیفۃ اللہ بننا شروع ہو گئے اور پہنچ جائیں گے اس منزل پہ. لیکن جیسے ہی چلنے لگے نا ہم خلیفۃ اللہ کی منزل کے لیے، گناہ کر دیا میں نے. گناہ یعنی ہائی وے سے میری گاڑی اتر گئی کھیتوں میں، ٹریک سے اتر گیا، صراط سے اتر گیا، گاڑی اتر گئی. اب میرے پاس تو مقرر تھے 60 سال، وہ جو 2 گھنٹے تھے وہ مثال تھے. اب میرے پاس اس سفر کے لیے مقرر تھے 60 سال. 30 سال میں نے غفلت میں گزار دیے. گاڑی اتر گئی میری، میں خود اتر گیا، گناہ کے دلدل میں اتر گیا، دنیا پرستی کے دلدل میں اتر گیا. 30 سال گزار دیے. 30 سال بعد مجھے یاد آیا میرا تو سفر تھا. اب جیسے یاد آیا، خدا نے کہا اے انسان اب بھی مت گھبرا. اتنا کریم ہے وہ خدا، کہہ رہا ہے اب بھی مت گھبرا، فوراً ٹریک پر آ جاؤ، صراط پر آ جاؤ، راہ مستقیم پر آ جاؤ. انسان تم یہ کام کر لو. اسی کو جب میں اپنی گاڑی ٹریک پر لاؤں گا، اسی عمل کو توبہ کہتے ہیں. توبہ عملی کام ہے، صرف تسبیح پڑھ کے توبہ نہیں ہوگی. یہ بھی یاد رکھیں، تسبیح تو اس لیے ہے تاکہ میں توبہ کی جانب جاؤں. عملی ہے توبہ. عملی کیسے ہے؟ جب میں اپنا وجودی سفر شروع کروں گا، جیسے ہی میں ٹریک پر واپس آیا میں نے توبہ کی ہے. اب کیا ہوگا؟ 30 سال تو گزر گئے، اسپیڈ بڑھانی ہے. پہلے 80 کی اسپیڈ پہ تھا، اب 120 پہ جانا ہے، اسپیڈ بڑھانی ہے. اب میں اسپیڈ بڑھاؤں گا، میری طرف سے سارے عمل ہو گئے. میں پلٹ بھی آیا، راہ پہ بھی آ گیا، 30 سال کی غفلت مجھے یاد بھی آ گئی، اور اب میں نے اسپیڈ بھی بڑھا دی. لیکن اب تعاون اب خدا شروع کرے گا. میں نے تو کر لیا، اب خدا کا کام ہے. جانتے ہیں پھر خدا کیا کرے گا؟ خدا یہ کرے گا، یہ جو میں پلٹ کے آیا یہ توبہ تھی، اور خدا کا لطف مغفرت ہے. وہ مغفرت عملی ہے. پھر خدا جانتے ہیں کیا کرے گا؟ خدا اس راستے سے رکاوٹیں ہٹائے گا. شب قدر میں شیاطین کو قید کر دے گا، وسوسوں کو قید کرے گا. ماہ رمضان دے گا، رجب دے گا، شعبان دے گا، لیلۃ القدر دے گا، عبادتوں کی راتیں دے گا، اور ہر ہفتے شب جمعہ دے گا، جمعے کا روز دے گا. اور خدا کے یہ لطائف اس لیے بار بار آ رہے ہیں، ورنہ آئمہ کی ولادت و شہادت کے روز خدا دے گا کہ یہ بھی عہد کے دن ہیں، ان سے ہی پلٹ آؤ. اب میں آیا ادھر اسپیڈ بڑھا کے، میری اسپیڈ بڑھی، خدا نے رکاوٹیں ہٹا دی. اب میں یہ سفر جو 60 سال میں کرنا تھا 30 سال ضائع کر دیے. اب میں چاہوں
تو وہ سفر ایک رات میں کر سکتا ہوں. اسی لیے خدا نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ بابرکت رات ہے کہ ہم نے اس میں قرآن نازل کیا. قرآن کی برکت اور لطف سے اگر تم پلٹ آؤ، تم توبہ کر لو، خدا مغفور تمہیں بنا دے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توبہ بھی عملی کام ہے، مغفرت بھی خدا کی جانب سے ہے. یہ ہے مغفرت عزیزان محترم. رسول اللہ نے کہا یہ مغفرت کا مہینہ ہے، مغفرت کا. اور پھر حضور نے کہا شقی ہے وہ شخص، شقی ہے جو اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے. اس لیے انشاءاللہ یہ اعتکاف کوئی کم فرصت ہے، عظیم نعمت ہے. آپ یہاں جو آ کر بیٹھے ہیں یہ توفیق ہے اللہ کی. پلٹنا، اللہ کی جانب پلٹ آنا، یہ بھی تو لطف دیا ہے نا خدا نے. یہ بھی تو مغفرت کا ایک جال ہے. خدا مغفرت کے جال بچھاتا ہے. اے کاش کہ ہم اس میں پھنس جائیں، اے کاش کہ ہم اس میں پھنس جائیں اور ان مغفرت کے جالوں کی ہمیں معرفت ہو جائے، معرفت ہو جائے. اس لیے لیلۃ القدر میں داخل ہوں معرفت کے ساتھ. لیلۃ القدر مغفرت کا جال ہے، مغفرت کا جال ہے کہ انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالی ہمیں اس مغفرت کے جال میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کی عبادات کو، معذرت کے ساتھ امام حسن کے بارے میں بیان کرنا تھا لیکن وہ رہ گیا، تو باقی انشاءاللہ پھر کل انشاءاللہ آپ کو پھر اور علماء سے آپ نے سنا ہوگا، آج بھی کل بھی انشاءاللہ سن لیے گا. میں معذرت چاہوں گا کیونکہ گفتگو آج اسی پہ مکمل ہو گئی. دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالی ہمارے قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگارہ ہمیں حقیقتاً معارف اسلامیہ کو، معارف دینیہ کو، پروردگارہ ہمیں معارف اسلامیہ میں غائص الفہم بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ حقیقتیں، یہ رسول اللہ کی دعا ہے. عزیزان محترم توجہ سے سنیں، رسول اللہ جب اللہ کی بارگاہ میں آتے تو دعا کرتے تھے کہ پروردگارہ حقیقت جیسی ہے ویسی مجھے دکھا، کیونکہ تو جو دکھائے گا وہ حقیقت ہی ہوگی. ممکن ہے میں جو چیز دیکھوں وہ حقیقت نہ ہو، اس لیے دعا کریں پروردگارہ حقیقت جیسی ہے ویسی ہی ہمیں دکھا. پروردگارہ ہم سب کی مغفرت فرما. پروردگار کیونکہ مغفرت صرف مرحومین کی نہیں ہوتی، ڈریے گا نہیں، میں دعا کر رہا ہوں نا مغفرت فرما. ہم تو صرف مرحومین کے لیے رکھ لیا کہ جو دنیا سے جائے گا اس کو کہتے ہیں مغفرت. نہ، مغفرت یہاں ہونی ہے، یہاں پہ بھی ہونی ہے، عملی کام ہے. تو اس لیے ہم خدا سے دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالی ہمیں مغفور فرمائے انشاءاللہ. پروردگارہ ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ ہم سب کے مرحومین کی قبر کو نور محمد و آل محمد سے منور فرما. پروردگارہ جو بیمار ہیں امام سجاد علیہ السلام کے وسیلے شفاء کلی عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما. امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم امام کے ناصروں میں شمار فرما. آخر میں سورہ فاتحہ کی التماس ہے، جتنے نام دیے گئے تھے شروع میں پڑھے تھے ان سب مرحومین کے نام پر، حاضرین کے تمام مرحومین اور شہداء اسلام کے نام پر ثواب الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن